کالج سے واپس آ کر میں ایک ہوٹل میں ویٹریس کا کام کر کے اپنے یتیم بہن بھائیوں کا کھانا لے جاتی اور رات پوری پڑھائی کرنے کی وجہ سے مجھے کلاس میں نیند کے جھٹکے لگنے لگتے اور ساری کلاس مجھ پر ہنستی اور ٹیچر مجھے پیٹ کر برا حال کر دیتی۔ ایک دن کلاس میں لڑکیوں نے میری پھٹی پرانی یونیفارم دیکھ کر زور سے ہنسی اڑائی اور میں سب کے سامنے شرمندہ ہوئی اور اگلے دن میں نے کالج نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ تو دوپہر کو پرنسپل صاحبہ میرے گھر آئیں اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ ٹیچر اور لڑکیاں۔ کونے کے ٹیبل پر وہ شخص بیٹھا مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ یہ تیسرا کافی کا کپ تھا جو وہ پی رہا تھا اور میں اس کی نظروں سے زد ہو کر رہ گئی تھی۔ غربت بھی انسان کو کیسا کیسا وقت دکھاتی ہے۔ جب میرے والد زندہ تھے تو ہم بہنوں کو دروازے پر بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ کہتے تھے میری بیٹیاں بہت قیمتی ہیں، ان کی عزت اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کوئی کیوں اپنی گندی نظروں سے میری بیٹیوں کو دیکھے؟ اور آج میں مجبور تھی۔ اس شاندار بڑے ہوٹل کے ریسٹورنٹ پہ میں ویٹریس کا کام کرتی تھی۔ کام اگر کوئی ویٹریس کرے تو نوجوان لڑکے انہیں ایسے ہی بے باک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ چست پینٹ شرٹ کے ساتھ بلیک کلر کی چھوٹی سی واسکٹ جس پر اس شاندار ہوٹل کا لوگو لگا ہوا تھا۔ نہ ہمیں دوپٹے کی اجازت تھی نہ ہی کسی سکارف کی، کیونکہ یہ اس ہوٹل کے رول تھے اور میں آج تک حجاب پہننے کی عادی تھی۔ میرے لیے شروع میں بہت مشکل ہوئی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں بے لباس ہوں، کیونکہ ہمیں تو شروع سے ہی اپنا آپ لپیٹ کر چلنا اور بیٹھنا سکھایا گیا تھا۔ یہ نوکری مجھے میری ایک دوست کے تواسط سے ملی تھی، وہ بھی اسی ریسٹورنٹ میں ہی ویٹریس کا کام کرتی تھی۔ پہلی بار جب وہاں کے آنر نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا تو میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ مرد کی پہلی غلیظ نظر مجھ پر اس ہوٹل کے باس نے ہی ڈالی تھی، لیکن میرے والد حیات نہیں تھے۔ اچانک ہونے والے ہارٹ اٹیک سے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ میں سب سے بڑی تھی تو ذمہ داری میرے سر پر آ گئی۔ میری ماں تو عدت میں تھی، اس لیے باہر نہیں نکل رہی تھی، اس لیے مجھے ہی گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ 10ویں جماعت پاس لڑکی کی بھلا کیا نوکری ہو سکتی ہے؟ میں 17 سال کی تھی، اس لیے اپنے ایک دوست کے کہنے پر میں نے اس ہوٹل میں ویٹریس کی نوکری کر لی، کیونکہ تنخواہ اچھی تھی جس میں میرے گھر کی دال روٹی اچھی چل سکتی تھی۔ لیکن ان کا یونیفارم میری سمجھ سے باہر تھا۔ چست پینٹ، چست چھوٹی سی شرٹ اور اس پر ان کی چھوٹی سی کوٹی بس سینے تک ہی آتی تھی اور اسی کے کندھے پر اس کا لوگو لگا ہوا تھا۔ میں نے جب پہلی بار وہ لباس پہنا تو مجھے شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوٹل پر مجھ پر اٹھنے والی نظریں زیادہ تر مردوں کی تھیں، شاید وجہ میری خوبصورتی تھی۔ میں زیادہ تر اپنے کام سے کام ہی رکھتی تھی، کسی کی طرف دیکھتی نہیں تھی، لیکن مرد اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ جب بھی میں آرڈر دیتی تو بہانے سے ٹرے کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ لیتے۔ میں بری طرح گھبرا جاتی۔ کئی بار تو ایسا لگا جیسے کھانے کی ٹرے میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ کئی بار میرے پاس سے گزرتے ہوئے نوجوان لڑکے مجھے ٹچ کرتے ہوئے چلے جاتے۔ میں پہلے تو گھبرانے لگتی، کبھی کبھی رونے لگتی، لیکن میری دوست نے مجھے بہت تسلی دی تھی۔ کہتی تم اگنور کیا کرو، ہماری مجبوری ہے، اور مجبوری تو تھی۔ گھر آتی تو آنے سے پہلے یہ احسان ہمارا باس ضرور کر دیتا کہ جو کھانا بچ جاتا وہ ہم ویٹریس کو دے دیتا کہ اپنے گھر لے جاؤ۔ جب میں گھر آتی تو بہن بھائی میرے ہی منتظر نظر آتے، نئے قسم کے کھانے جو انہیں کھانے کو ملتے تھے۔ میری چھوٹی بہن فٹافٹ سے دسترخوان بچھا دیتی، پلیٹیں رکھ دیتی اور میں تھکن سے چور ہوتی۔ میرے گھر والے یہ نہیں جانتے تھے کہ میں کس قسم کا یونیفارم پہنتی ہوں، کیونکہ گھر سے میں گھر کے عام کپڑے اور برقع ہی پہن کر جاتی تھی، لیکن وہاں جا کر ہمیں اپنا لباس تبدیل کرنا پڑتا تھا۔ دسترخوان پر کھانا لگا کر میرے چھوٹے بہن بھائی بیٹھ گئے، کہنے لگے واہ آج ہم مٹن کھائیں گے، ساتھ میں چکن ہے، پاستا بھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے شاپروں میں بہت کچھ تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں بیٹا تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ میں نے کہا نہیں امی، میں کھا چکی ہوں، میری تو جیسے بھوک مر گئی تھی۔ جب کوئی نوجوان جان بوجھ کر مجھے ٹچ کر کے جاتا تو مجھے لگتا جیسے کوئی آگ کا شعلہ ہے جو میری کمر پر لگا ہے۔ میرے ابا ہمارا کتنا خیال رکھتے تھے۔ کبھی باہر جانا پڑتا تو کہتے بیٹا چادر سے چہرہ اچھی طرح چھپا لو، گندی نظروں سے بچ جاؤ گی، اور آج وہ گندی نظریں مجھ پر اٹھتی تھیں۔
پتہ نہیں میرے باپ کو مٹی تلے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن میں مجبور تھی کیونکہ کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ حالانکہ میرے دونوں چچا اچھے خاصے امیر تھے، چاہتے تو ہم لوگوں کی کفالت کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے تو جھوٹے منہ تسلی تک نہیں دی، سر پر باپ بن کر شفقت کا ہاتھ تک نہیں رکھا۔ ان سے کیا امید رکھتے؟ اور میری والدہ کا میکا ویسے بھی کمزور تھا، اس لیے مجھے ہی قدم گھر سے باہر نکالنا پڑا۔ 3 دن سے میں شخص کی نظروں کے حصار میں تھی جو شام ہوتے ہی اس ریسٹورنٹ میں آ جاتا اور مجھے دیکھتا رہتا، ٹکٹکی باندھے۔ کئی بار میں نے اسے گھورا، لیکن میرے یوں گھورنے پر وہ مسکرانے لگا۔ تیسرے کپ کے بعد جب اس نے چوتھا کپ کا آرڈر کیا تو میں نے اپنی دوست سے کہا کہ تم جا کر اسے آرڈر لو۔ وہ چلی گئی تو کہنے لگا، نہیں تم نہیں، اس لڑکی کو بولو ادھر آئے۔ اس نے میری طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، وہ کون ہوتا تھا میری طرف یوں اشارے بازیاں کرنے والا؟ میری دوست میرے پاس آئی اور کہنے لگی، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں جاتی، 1 نمبر کا ٹھرکی اور گھٹیا انسان ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تماشا سا لگ جائے گا۔ کئی دوسری ویٹریس اس شخص کے پاس گئیں، لیکن وہ انگلی سے میری طرف اشارہ کرتا، کہنے لگا اسے کہو یہاں آئے اور مجھ سے آرڈر لے۔ بات وہاں پر کھڑے مینیجر تک پہنچ گئی، انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے تم آرڈر لینے کیوں نہیں جا رہی؟ میں نے کہا انہیں آرڈر ہی دینا ہے، کسی بھی لڑکی کو دے سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگے جب وہ تمہیں بلا رہا ہے تو تم جاؤ، زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو جاؤ۔ مجبوراً مجھے اس شخص کے پاس جانا پڑا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس کھڑی ہوئی میں نے کہا یس سر، تو کہنے لگا، سر کی بچی آ کیوں نہیں رہی تھی؟ اتنا نخرہ کسے دکھاتی ہو؟ ایک ویٹریس کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے؟ آئندہ مجھ سے تم نے آرڈر لینا ہے اور مجھے میرا آرڈر دینے تم ہی آؤ گی، سمجھی؟ ورنہ تمہیں اس ہوٹل سے نکال کر باہر کروں گا۔ جاؤ میرے لیے بلیک کافی لے کر آؤ۔ میں کس ضبط سے اس کی بکواس سن رہی تھی میں ہی جانتی تھی۔ میں واپس آئی، بلیک کافی تیار کی اور 1 کپ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا اور واپس چلی گئی۔ سب مجھے ہی دیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ کانوں میں چہمنگوئیاں کر رہے تھے۔ آج جو ذلت میں نے برداشت کی تھی، میں اپنے بہتے آنسو روک نہیں پائی۔ جیسے ہی ڈیوٹی ختم ہوئی کھانا لے کر گھر چلی گئی۔ میں نے صرف اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ 1 کپ چائے بنا کر دے دو، سر میں درد ہے۔ آتے ہی اپنے کمرے میں بچھی چارپائی پر میں کتابیں بکھیر کر بیٹھ گئی، کیونکہ فرسٹ ایئر کے ایگزامز ہونے والے تھے اور میں چاہتی تھی کہ میرا رزلٹ اچھا آئے۔ مجھے یہ ویٹریس کی نوکری ساری زندگی نہیں کرنی تھی۔ کالج میں ٹیسٹ ہو رہے تھے، گورنمنٹ کالج تھا، اس لیے مجھے ایڈمیشن لیتے ہوئے زیادہ فیس بھرنی نہیں پڑی تھی، لیکن محنت تو بہرحال مجھے کرنی تھی۔ میں ریگولر کالج نہیں جاتی تھی، لیکن ٹیسٹ کے دوران جانا پڑتا تھا، اور اب تو میری ٹیچر کہہ چکی تھی کہ جن کی اٹینڈنس کم ہے انہیں بورڈ کے پیپر میں بیٹھنے کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے مجھے کالج ریگولر جانا پڑ رہا تھا۔ صبح کالج جاتی، کالج سے واپس آتی تو جلدی سے تیار ہوتی اور ریسٹورنٹ چلی جاتی۔ رات 2 بجے تک میں بری طرح سے نیند سے اونگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنا ٹیسٹ یاد کر رہی تھی۔ صبح اٹھ کر کالج جاتے ہوئے بس میں کھڑے کھڑے میں جمائیاں لے رہی تھی۔ بہت شدید نیند آ رہی تھی، سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اپنی کلاس میں جا کر بیٹھ گئی میں۔ اس نے ٹیسٹ پیپر دیا۔ ٹیسٹ بہت آسان تھا، لیکن میری آنکھیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ مجھے پیپر پر لکھے حروف ڈبل ڈبل دکھائی دے رہے تھے۔ میں اس قدر شدید نیند میں تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا میں اپنی سیٹ پر ہی آنکھیں بند کر چکی تھی جب ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر پڑا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مس کہنے لگی، یہاں سونے آتی ہو؟ میرا کان پکڑ کر مروڑ دیا اور سب لڑکیاں مجھ پر ہنسی اڑانے لگیں۔ کہنے لگی تم اس لیے آتی ہو کالج، دیکھو میں تمہیں بورڈ کے پیپر میں بالکل بیٹھنے نہیں دوں گی، چلو اپنا پیپر دو۔ میرے رخسار پر 5 انگلیاں چھپ گئی تھی اور میری تسلیل الگ ہوئی تھی، لیکن ابھی بھی میری آنکھوں میں نیند کا اثر تھا۔ میں نے جلدی سے پیپر دیا اور پیپر دینے کے بعد کلاس روم سے باہر آ گئی، لیکن لڑکیاں مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ کہنے لگیں یہ دیکھو، یہ وہی شفق ہے جسے مس زائدہ نے آج زوردار تھپڑ مارا ہے۔ باقی کی لڑکیاں بھی مجھ پر ہنسی اڑانے لگیں۔ پتہ نہیں میں اتنی بزدل کیوں تھی، مجھے ذرا ذرا سی بات پر رونا آنے لگتا تھا، شاید اس لیے کہ میں اپنے باپ کی بہت لاڈلی تھی، لیکن بچے بس اسی وقت تک لاڈلے ہوتے ہیں جب تک ان کے ماں باپ زندہ ہوں۔ ان کے ناز نخرے اٹھانے والے میرا تو کوئی بھی نہیں تھا، بس ایک ذمہ داریاں تھیں جو مجھے ہر صورت نبھانی تھیں۔
جب میں گھر پہنچی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی دیکھ کر میری والدہ وجہ پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا بس سر میں درد ہے۔ کہنے لگیں اگر سر میں درد ہے تو بیٹا آج چھٹی کر لو۔ میں نے کہا اماں اگر ایک بھی چھٹی کی تو نوکری سے باہر نکال دیں گے۔ میں نے ٹھنڈے پانی سے شاور لیا تاکہ میری نیند اڑ جائے۔ کھانا کھائے بغیر ہی میں ریسٹورنٹ پہنچی تھی، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اپنی ڈیوٹی پر لگ گئی، لیکن آج بہت نیند آ رہی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے کہا یار میرے سر میں بہت درد ہے، بہت شدید نیند آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی ایک کام کرو، روم نمبر 7 میں چائے منگوائی ہے، تم وہاں چائے دینے چلی جاؤ، یہاں میں سنبھال لوں گی، اور روم نمبر 5 بالکل خالی ہے، تھوڑی دیر جا کر سو جانا، ابھی تک وہ روم کسی نے نہیں لیا۔ میں نے کہا پاگل تو نہیں ہو گئی، اگر وہاں کوئی آ گیا تو؟ وہ کہنے لگی نہیں آتا، آدھا گھنٹہ بھی سو جاؤ گی تو فریش ہو جاؤ گی، نیند سے تمہاری آنکھیں کھل نہیں رہی، یہ نہ ہو کہ کھانے کی ٹرے کسی پر گرا دو۔ میری حالت ایسی ہی تھی۔ میں نے چائے لی اور اندر کی طرف چلی گئی۔ ریسٹورنٹ کے اندر سے ہی دروازہ ہوٹل کے اندر کھلتا تھا اور اکثر ہمیں چائے اور کھانے کا آرڈر ہوٹل کے کمروں میں بھی دینا پڑتا تھا۔ میں روم نمبر 6 میں گئی، وہاں چائے دی۔ روم نمبر 5 لاک نہیں تھا، کھلا ہوا تھا۔ میں کمرے میں گئی تو وہاں کا پرسکون ماحول دیکھ کر مجھے شدید نیند آئی تھی۔ میں بیڈ پر نہیں سوئی، صوفے پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کرتے ہی میری آنکھوں میں نیند اتر آئی تھی، لیکن مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنی انگلی سے پیچھے کیا ہے۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی، دیکھا تو وہی شخص تھا، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ کہنے لگا اچھا تو یہ کام بھی کرتی ہو تم، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کام کے تو میں تمہیں بہت زیادہ پیسے دے سکتا ہوں۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا سوری سر، مجھے لگا کمرہ خالی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا کمرہ ہے۔ وہ کہنے لگا تو کیا ہوا، چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ ایک رات کی قیمت کیا لوگی؟ یہ سن کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ میری بات سن کر بہت ڈٹھائی سے وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا تم کس قسم کی لڑکی ہو، یہاں کمرے میں سو رہی ہو، وہ بھی کسی اور کے کمرے میں، اور یوں ہوٹل کے کمرے میں سونے والیوں سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ کتنے پیسے لوگی؟ میں نے کوئی انوکھا سوال تو نہیں کیا تم سے؟ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوبارہ ریسٹورنٹ میں پہنچی تو میری دوست کہنے لگی 1 گھنٹے بعد آئی ہو، تمہیں پتا ہے وہ جو روزانہ یہاں بیٹھ کر کافی پیتا ہے بار بار تمہارا پوچھ رہا تھا۔ کہنے لگا بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے غصے سے کہا وہ میرا کیوں پوچھ رہا تھا؟ کہنے لگی پتہ نہیں، مجھے مجبوراً بتانا پڑا، پھر فوراً سے ریسٹورنٹ سے اٹھ کر اندر ہوٹل میں چلا گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس شخص نے جان بوجھ کے روم نمبر 5 بک کروایا تھا۔ ایک نمبر کا گھٹیا انسان تھا، ایک میں اپنے مالی حالات کی وجہ سے پریشان تھی اور دوسرا میرے ساتھ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا رویہ حد تک امیز تھا، اور اس پر اس شخص کی حرکتیں، میرا سر درد بڑھنے لگا تھا۔ میں ابھی تیسرا چوتھا آرڈر ہی پورا کر رہی تھی جب وہ شخص پھر اسی کونے والی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس ٹیبل پر وہی بیٹھتا تھا، اور جب وہ آتا تو وہاں کا مینیجر کونے والی ٹیبل پر جو بھی بیٹھا ہوتا اسے کہتا کہ آپ دوسرے ٹیبل پر بیٹھ جائیں، یہ ٹیبل ان صاحب کے لیے مخصوص ہے۔ شاید بہت امیر تھا، بہت دولت مند تھا، اس لیے مینیجر بھی اس کی بدتمیزیوں کو برداشت کر لیتا تھا۔ ایک بار مینیجر نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگا اصفر صاحب کو آج کے بعد تم ڈیل کرو گی، ان سے آرڈر بھی تم لینے جاؤ گی، اور وہ جو مانگے تم ہی پیش کرو گی، اور میں تمہیں یہ سب کرنے کے الگ سے پیسے بھی دوں گا۔ میں نے کہا کیوں سر، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں جاؤں؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے۔ یہ بات اس نے جما کر کہی تھی۔ میں نے کہا سر میں کسی ایک شخص کے لیے مخصوص نہیں ہوں، اور مجھے یہ پسند بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھو تمہاری پسند اہمیت نہیں رکھتی، اس انسان کی پسند اہمیت رکھتی ہے۔ دیکھو اگر تم یہ کرو گی تو میں تمہیں پیسے بھی زیادہ دوں گا، کیونکہ یہ شخص مجھے خاص طور پر کہہ چکا ہے کہ ہمیشہ اس کا آرڈر تم لوگی، ورنہ میری طرف سے تم اس نوکری سے فارغ ہو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، میں چپ سی ہو کر رہ گئی۔ وہ جب بھی آتا مجھے اپنے باقی کے سارے کام چھوڑنے پڑتے، کسی زر خرید غلام کی طرح میں اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہو جاتی۔ وہ مینیو کارڈ پکڑ کر جان بوجھ کر 15 منٹ مینیو کارڈ دیکھتا رہتا۔ میں نے کہا سر پلیز جلدی آرڈر کریں۔ وہ کہنے لگا صبر نہیں ہے تمہیں؟
یہاں کھڑی رہو، اچھی لگ رہی ہو۔ میں اس شخص کو بڑی مشکل سے برداشت کرتی تھی۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارتی۔ پھر کہنے لگا، آج میرا کھانے کا موڈ ہے، ایسا کرو پاستا لے آؤ۔ میں نے کہا اور کچھ؟ کہنے لگا، پہلے پاستا لے کر آؤ، پھر اور بھی کچھ بتاؤں دوں گا۔ میں فوراً سے چلی گئی، پاستا تیار کرنے کے لیے کہا، تب تک دوسرا آرڈر لینے لگی۔ پھر جیسے اس کا پاستا تیار ہوا میں نے اس کی ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا، جب میں آتا ہوں نا تو بس صرف میرا کام کیا کرو، کسی اور کی ٹیبل پر میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا، اور لڑکوں کی ٹیبل پر تو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں اس شخص کو کیا تکلیف تھی جو میرا باپ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر مینیجر نے مجھے دھمکی نہ دی ہوتی تو میں اسے اچھا جواب دیتی۔ وہ کہنے لگا، جاؤ اب میرے لیے برگر تیار کر کے لاؤ، اور اس دوران کسی اور کا آرڈر تم لینے کے لیے نہیں جاؤ گی۔ میں وہیں ریسیپشن پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا آرڈر تیار ہوا تو اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا، کیا اور کچھ لیں گے آپ؟ تو کہنے لگا، ہاں تمہیں؟ یہ کہہ کر ہنسنے لگا۔ میں واپس چلی گئی، دوسری فیملی سے آرڈر لینے لگی۔ اس کی نظریں مجھ پر ہی تھیں۔ میں نے ایک فیملی کو آرڈر لیا۔ اس کے برابر والی ٹیبل پر دو لڑکے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، اے لڑکی ادھر آؤ، تمہیں آرڈر دینا ہے۔ میں نے کہا، ایک نظر اس شخص پر ڈالی، ماتھے پر بل ڈالے بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا، میں کسی کو بھیجتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس ٹیبل سے ہٹتی اس جوان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم بھی تو ویٹریس ہی ہو، تم آرڈر کیوں نہیں لے رہی؟ میں نے کہا، میرا ہاتھ چھوڑیں، یہ کیا بدتمیزی آپ مجھ سے کر رہے ہیں؟ میں بھی یہی کہہ رہی تھی جب وہ نوجوان اٹھا اور میرے پاس آ گیا۔ میں ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں مجھے کچھ کہے گا، لیکن اس نے اس نوجوان کا گریبان پکڑا۔ وہ نوجوان میرا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کی؟ وہ کہنے لگا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ ایک ویٹریس کی خاطر تم ہوتے کون ہو میرا گریبان پکڑنے والے؟ وہ کہنے لگا، آئندہ اگر تم نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو تمہارا ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس نوجوان کو پیچھے دھکا دیا، اس کا گریبان بھی چھوڑ دیا۔ وہ دور جا کر گرا تھا۔ وہاں پر ایک تماشا سا لگ گیا۔ مینیجر نے ان دونوں لڑکوں کو ریسٹورنٹ سے باہر نکال دیا۔ تب اس نوجوان نے چلا کر کہا، یہ لڑکی صرف میرا آرڈر پورا کرے گی، خبردار جو کسی نے اسے آواز دینے کی کوشش کی۔ یہ سن کر میرا رنگ پھک پڑا تھا۔ میں فوراً سے اندر کمرے میں چلی گئی جہاں ہمارے کپڑے اور عبایا ہوتے تھے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ میں بہت بدحواس تھی، اپنا برقع پہنا اور ریسٹورنٹ سے باہر چلی گئی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ابھی میری ڈیوٹی آورز باقی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس نوجوان سے بڑا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں بس اسٹاپ تک پہنچی جب اس کی گاڑی میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، بیٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ میں پتہ نہیں کیوں روئے جا رہی تھی۔ اسی وقت بس میرے پاس آ گئی۔ میں بس میں سوار ہو کر وہاں موجود سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ یہ شخص مجھے بدنام کرنا چاہتا تھا، میری عزت کی دھجیاں اڑانا چاہتا تھا۔ اب تو پتہ نہیں سب ریسٹورنٹ میں آنے والے لوگ اور وہاں کا سٹاف مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی بس میرے سٹاپ پر رکی میں نیچے اتری اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ گھر جا کر میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے اپنی عزت بہت پیاری تھی۔ میرے باپ نے ہمیشہ ہمیں عزت کا درس پڑھایا تھا اور سنایا تھا کہ عورت کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ ایک بار وہ بدنام ہو جائے تو پھر کوئی بھی اسے عزت نہیں دیتا، اور اس شخص نے مجھے بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ اگلے روز میرا ٹیسٹ تھا اور میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ مجھے یاد نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اتنا یاد کیا تاکہ فیل نہ ہو سکوں، ورنہ مجھے بورڈ کے ایگزام میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ملتی۔ میں دوسرے دن جب کالج گئی تو میرا پرانا یونیفارم دیکھ کر لڑکیاں میرا مذاق اڑانے لگیں، کیونکہ میری یونیفارم کا دوپٹہ کنارے سے پھٹ چکا تھا۔ لڑکیاں میرا مذاق اڑانے لگیں۔ پتہ نہیں کیوں میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے جو میں کالج میں بھی بدنام ہونے لگی ہوں اور ریسٹورنٹ میں۔ وہ شخص مجھے بدنام کر چکا ہے۔ میں دل برداشتہ ہو گئی تھی، اس لیے چھٹی ہوتے ہی کالج سے روتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ دل چاہا کہ کنویں میں کود کر مر جاؤں یا پھر دوپٹہ گلے میں باندھ کر پنکھے سے لٹک جاؤں۔ روتے ہوئے میں بس اسٹاپ پر جا رہی تھی جب مجھے لگا کوئی بھاگتا ہوا میرے پیچھے آ رہا ہے۔
میں نے پلٹ کر دیکھا، تب تک وہ شخص میرے برابر پہنچ چکا تھا۔ کہنے لگا، کیوں رو رہی ہو تم؟ میں نے کہا، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں ہر وقت میرا پیچھا کرتے رہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ تمہیں نہیں پتا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا اور مجھے جاننا بھی نہیں ہے۔ یہ ریسٹورنٹ نہیں ہے جہاں مجھے آپ کی غلامی کرنی پڑے صرف اس لیے تاکہ میری نوکری نہ چھوٹ جائے۔ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے اور مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے۔ آپ امیر لوگوں کو تو شاید دوسروں کو بدنام کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ آپ کے نزدیک کسی کی عزت نہیں ہوتی، لیکن ہم غریبوں کے پاس صرف عزت ہی ہوتی ہے۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں اور مجھے بدنام کرنا بھی چھوڑ دیں۔ میں نے اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کا کنارہ اپنے ہاتھ میں دبایا۔ وہ چپ چاپ میری باتیں سن رہا تھا۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب کالج کو خیر بات کہہ دوں گی، شاید میرے نصیب میں پڑھنا لکھنا ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی دوسری دوست سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ مجھے کوئی اور نوکری رکھوا دے، کسی بنگلے میں ملازمت کی نوکری ہی دلوا دے۔ میں ہوٹل کی نوکری چھوڑنا چاہتی تھی۔ مجھے بدنام نہیں ہونا تھا، مجھے بدنامی سے ڈر لگتا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے میں کالج نہیں گئی، لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت نہیں رہی جب اسکول کی پرنسپل، ٹیچر اور ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر میرے گھر پہنچ گئی جو میرا مذاق اڑاتی تھیں۔ میری والدہ، میرے بہن بھائی اور میں بھی حیران تھی۔ پرنسپل کہنے لگی کہ میں نے اس ٹیچر کو بہت ڈانٹا ہے اور ان لڑکیوں کو بھی کہہ دیا گیا ہے آج کے بعد کوئی تمہارا مذاق نہیں اڑائے گا۔ تم واپس کالج جاؤ، تم ٹیسٹ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہو، تمہیں کوئی بھی فکر کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ میں حیران تھی کہ میں کوئی بہت اعلیٰ اسٹوڈنٹ تو نہیں تھی، پھر یہ میڈم اور ٹیچر، یہ لڑکیاں مجھ سے معافی مانگنے کے لیے گھر تک کیوں آئیں؟ میری والدہ حیران بھی تھیں اور خوش بھی بہت تھیں کہ شاید میں بہت اچھا پڑھتی ہوں۔ میری پرنسپل نے میری والدہ کی منت سماجت تک کی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کو اسکول میں ضرور بھیجیے گا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں بہت اچھا نہیں پڑھتی تھی، ہاں بس پاس ہو جاتی تھی، لیکن یہ سب کچھ میری امید سے بہت بڑھ کر تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی جب ایک کوریئر والے نے میرے گھر پر دستک دی۔ دروازہ میرے چھوٹے بھائی نے کھولا تو وہ ایک گفٹ پیکج تھا اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا، کہنے لگا اسی نام پر اور اسی پتے پر یہ تحفہ دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ جب میں نے وہ پیکٹ کھول کر دیکھا تھا تو میرے ہی کالج کا نیا یونیفارم تھا۔ اب تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ کون تھا؟ آج تو شاید میرے لیے عجیب حیرت بھری رات تھی۔ شام کو اسی ہوٹل کا مینیجر بھی آ گیا، کہنے لگا آپ 2 دن سے نہیں آ رہی۔ میری والدہ کہنے لگی اس کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ اگر ریسٹورنٹ آئیں تو پلیز مجھ سے ملاقات ضرور کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلا گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ اسی نوجوان کی وجہ سے یہاں آیا ہے۔ 2 دن سے میں نہیں گئی تھی اور اس شخص کو شاید مجھے بدنام کرنے کا شوق تھا، لیکن میرا یونیفارم گھر پر آنا، میری میڈم اور بدتمیز لڑکیوں کا آ کر مجھ سے معافی مانگنا میرے لیے ابھی بھی ایک پہیلی تھا۔ میں اگلے روز جب کالج گئی تو میری ٹیچر نے مجھے سب سے آگے والی سیٹ پر بٹھایا اور سب لڑکیوں کو ڈانٹا کہ کوئی بھی شفق کو باتیں نہیں سنائے گی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی سیلیبریٹی ہوں۔ ایک عجیب سا پروٹوکول مجھے دیا جا رہا تھا اور میں حیران تھی۔ کالج سے واپس آ کر جب میں ہوٹل پر گئی تو سب سے پہلے مینیجر کے پاس گئی تھی۔ وہ کہنے لگا اس ہوٹل کے مالک نے آپ کو بلایا ہے۔ میں نے کہا کہ 2 دن کی چھٹی کے پیسے ہی کاٹنے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے یہ ہوٹل کسی اور نے خرید لیا ہے، نئے مالک ہیں، نئے باس ہیں، اس لیے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں جب اس کے کمرے میں گئی تو سامنے اسی نوجوان کو بیٹھا دیکھا اور میں حیران رہ گئی اور دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ وہ کہنے لگا مس شفق کھڑی کیوں ہیں، اندر آئیں۔ میں نے کہا یہ ہوٹل آپ نے خریدا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں، کیوں؟ آپ کو اعتراض ہے؟ میں نے کہا اگر آپ اس کے مالک ہیں تو مجھے یہ نوکری نہیں کرنی۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا میں نے بھی آپ کو نوکری سے نکالنے کے لیے ہی بلایا ہے۔ میں آپ کو نوکری سے نکال رہا ہوں، آئندہ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ گھر آ کر بہت روئی تھی۔ اس شخص نے تو میری اس مہینے کی تنخواہ بھی نہیں دی۔ میری والدہ میرے رونے کی وجہ پوچھنے لگی تو میں نے کہا نوکری ختم ہو گئی ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی اس مہینے تو بجلی کا بل بھی نہیں بھرا، کیسے ہوا سب کچھ؟ میں نے کہا کہیں اور نوکری تلاش کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ شام کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میری والدہ نے دروازہ کھولا تو وہ شخص ہمارے گھر کے اندر آ گیا، ساتھ میں بہت ساری مٹھائی اور پھلوں کی ٹوکری لے کر آیا تھا۔ میں حیران ہوئی، میری والدہ بھی حیران تھی۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹا کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟
وہ کہنے لگا، کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ میری والدہ نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں حیرانگی سے منہ کھولے کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے آپ کی بیٹی بہت اچھی لگتی ہے۔ میرے والدین حیات نہیں ہیں، اس لیے مجھے خود رشتے کے لیے آنا پڑا۔ کیا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر سکتی ہیں؟ میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، اسے عزت بھی دوں گا۔ میری والدہ کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو خوش ہو گئیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی۔ والدہ مجھے گھورنے لگیں۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، جیسا رویہ میں نے آپ کے ساتھ ہوٹل میں کیا تھا، جان بوجھ کر کیا تھا، بس آپ کی شرافت کو آزمانا چاہتا تھا۔ مجھے خوبصورت لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بس میں چاہتا تھا کہ میری بیوی ایک شریف لڑکی ہو، اور آج کل کے دور میں ایسی لڑکی کا ملنا بہت مشکل ہے۔ اگر میرے کسی رویے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن خدا کے لیے میں بہت عزت سے آپ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، اور آپ کو بہت عزت سے رکھوں گا بھی۔ میں چپ ہو گئی۔ 1 مہینے کے اندر اندر میری شادی اصفر سے ہو گئی تھی۔ جب میں اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ وہی میرے کالج گیا تھا اور میڈم کی اچھی خاصی عزت افزائی کر کے آیا تھا۔ اس نے مجھے بہت عزت سے رکھا اور مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا تھا۔ شاید میرے باپ کی شرافت اور دعائیں کام آ گئی تھیں، جو مجھے اصفر جیسا ہم سفر ملا، جس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔